امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ رات گئے ایران پر فضائی حملہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فردو جوہری پلانٹ پر 6 بنکر بسٹر بم گرائے گئے۔ اصفہان اور نتنز میں 30 ٹوماہاک میزائل گرائے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو امریکی حملے کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. امریکہ نے ایران کی تنصیبات پر بڑا حملہ کیا۔ امریکی طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا خطاب، کہا امریکی طیارے حملے کے بعد ایران کی فضائی حدود سے باہر آ گئے ہیں۔ ایران کے فردو میں قائم مرکزی جوہری پلانٹ فردو پر کئی بم گرائے گئے۔ امن قائم نہ ہوا تو مزید حملے کریں گے۔ ایران 40 سال سے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی فوجی کارروائی ہے۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے المیہ ہوگا۔ بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر حملے کی عالمی رہنماؤں کی جانب سے مذمت۔ کیوبا کے صدر نے کہا امریکی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چلی کے صدر کا کہنا ہے امریکی اقدام غیر قانونی ہے۔ طاقت کا ہونا آپ کو قواعد کی خلاف ورزی کا اختیار نہیں دیتا۔ وینزویلا نے کہا اسرائیلی ایما پر امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا مذاکرات پر زور۔ نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ نے کہا ایران پر امریکی حملے پر تشویش ہے۔ نیوزی لینڈ سفارتکاری کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ GBU-57 دنیا کا سب سے طاقتور غیر جوہری بنکر شکن بم، جسے پہلی بار ایران کے زیر زمین ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایران تاریخ میں اس کا پہلا ہدف بن گیا۔ اس کا وزن 13,600 کلو گرام اور لمبائی 6.2 میٹر ہے۔ اس میں 2,400 کلو بارود ہوتا ہے۔ 60 میٹر کانکریٹ یا 40 میٹر سخت چٹان تک گھس کر تباہی مچاتا ہے۔ بنکر شکن بم کو صرف B-2 اسپرٹ بمبار ہی لے جا سکتا ہے۔ امریکی فوج ایران میں آئی تو جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ سابق سفیر سردار مسعود خان کہتے ہیں اسرائیل پر امریکہ کی مضبوط چھتری ہے۔ اقوام متحدہ سے صرف بیان بازی کی جا سکتی ہے، فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے۔ ہما بقائی کہتی ہیں ایران کے سخت جواب کے بعد اسرائیل نے ٹرمپ کو مذاکرات سے پیچھے ہٹنے پر قائل کیا۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن کہتے ہیں ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ لندن میں ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے۔ اسرائیل کے خلاف شدید دانے۔ رسل اسکوائر شروع ہونے والا مارچ ڈاؤن ٹاؤن اسٹریٹ پر ختم ہوا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایران پر بلا جواز حملے کر کے اسے ایٹمی قوت بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں روزانہ بمباری کر کے درجنوں افراد کو شہید کر رہا ہے۔ برطانیہ اسرائیل مظالم رکوانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ لازوال دوستی کی داستان، ترکیہ اور پاکستان۔ ترک صدر طیب اردگان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہاتھ تھام کر پاک ترک یکجہتی کا پیغام۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دی۔ پاکستانی وفد نے OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اہم ملاقات OIC وزیر خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔
پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، پاکستان کا پانی کو روکا گیا تو پاکستان اسے ایک ایکٹ آف وار کے طور پہ لے گا. اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی اس کے اوپر پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے، تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. پاکستان بھارت کو اپنا پانی روکنے نہیں دے گا. بھارت کو پانی روکنے کا اسٹرکچر بنانے میں وقت لگے. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض سے میں گفتگو. پختونخوا کے بجٹ میں کہا بجٹ منظور نہ ہوا تو آئین اپنا راستہ اختیار کرے گا. یہ کوئی جواز نہیں کہ بانی سے ملاقات کرائیں ورنہ اسمبلی کام نہیں کرے گی. آئینی ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. بجٹ منظور نہ ہوا تو کے پی حکومت تحلیل ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد. سربراہ جے یو آئی سے ملاقات. مولانا ارشد محمود کی خیریت دریافت کی. ملک کی سیاسی صورتحال اور بجٹ پر تبادلہ خیال. امریکی حملہ حیران کن ہے، سنگین نتائج برآمد ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. ایکس پر لکھا ایران اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے. آج صبح ہونے والے واقعات اشتعال انگیز ہیں. اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس خطرناک اور مجرمانہ رویے پر الرٹ ہونا چاہیے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اب ہمارے جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایران نے 10 مقامات کو نشانہ بنایا، 11 اسرائیلی زخمی ہوئے. ایران کی جانب سے 20 سے 30 بیلسٹک میزائل داغے گئے. اسرائیل میں ہائی الرٹ. تل ابیب، حیفا سمیت دیگر علاقوں میں جنگی سائرن بجنے لگے. ملک کے تمام علاقوں میں صرف ضروری سرگرمیوں کی اجازت. اسرائیل نے فضائی حدود ایک بار پھر بند کر دیں. ایران کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. ایرانی مشن کا کہنا ہے امریکی حملے جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. امریکی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جائے. ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کر دی. اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے دشمن کے فضائی حملے میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا. اصفہان اور نتنز میں بھی جوہری سائٹس کے قریب حملے کیے گئے. امریکی حملے سے پہلے تینوں جوہری سائٹس خالی کرا لی تھیں. نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے. جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا اعلان. پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا. ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا. اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل. ٹویٹ میں کہا ایران کے خلاف امریکہ کے طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں. خطہ خطرناک موڑ پر ہے. بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہے. اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے. عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں. خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے. تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری، واحد امید امن ہے. اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے. عالمی برادری اسرائیل کو روکے. پاکستان نے ایک بار پھر ایران کے موقف کی حمایت کر دی. ایرانی خود مختاری پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC بھرپور اقدامات کرے گی. نائب وزیر اعظم ساکھدار کا OIC وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب. کہا غزہ میں اسرائیلی مظالم ناقابل برداشت ہو چکے ہیں. فلسطینیوں پر ظلم رکوانا امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے. مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں. اور لازوال دوستی کی داستان. ترکی اور پاکستان. ترک صدر طیب اردوان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہاتھ تھام کر پاک ترک یکجہتی کا پیغام.
استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دے دی۔ پاکستانی وفد نے OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اہم ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔